شادیوں میں نکاح پڑھانے والے کو 300 یا 500 روپے دے دیتے ہیں بس. ہاں. گانا گانے والے کو 10-10 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور 10,000 کا ساؤنڈ سسٹم لاتے ہیں اس گانے کے لیے, اور جوتا چرائی کی رسم میں 3-3 ہزار روپے دیتے ہیں. تو ان کو سمجھائیے نا. ہم اپنے علماء کرام, حفاظ, مبلغین سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے کی خواہشی نہ کریں. واہ سبحان پیسے کے لیے نکاح نہ پڑھائیں. جی اس نیت سے نکاح پڑھائیں کہ نکاح کر دیتے ہیں تو یہ پاک باز بن جائیں گے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا اس بات. نیت سے آپ نکاح پڑھائیں. اور آپ لوگوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ دل میں جو سخاوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا تالا کم سے کم ایک آدھ دفعہ کھول دینا چاہیے. اس کے علاوہ کون سا موقع ہوگا کھولنے کا؟ خوشی کا موقع ہے, شادی کا خوشی کا موقع, شادی کا موقع ہے. جی تو 300-400 بہت کم ہے. آپ کو پیشے ہی کرنا ہے تو کم سے کم 1100 روپے ایک امام یا مبلغ یا عالم جو بھی ہوں تو ان کو پیش کیجیے. ہم آئے تو ہم کو مت دیجیے گا, لیکن دینا ہے تو 1100 سے کم نہیں. حضور غوث پاک کا عدد تو رہنا چاہیے نا. کیا بات ہے, وہ نسبت 11ویں کی. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور 300 دے رہے ہیں. غوث کے دامن نہیں چھوڑیں گے, کم سے کم 1100 دے دو نا. جی سرکار کے دامن نہیں چھوڑیں گے اور 250 دے رہے ہیں, 1200 دو نا. تو آپ 1100-1200 کم دیجیے. ہمارے علاقے میں نکاح پڑھانے والے بڑے فائدے میں رہتے ہیں, 4,000-5,000 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر کسی کو اللہ نے آواز دی ہے اور کوئی صحرا پڑھ دیا تو سبحان اللہ, کیا پوچھنا. جی جی تو وہ ماحول پیدا کیجیے. آپ کے لیے جو سب سے بڑا کام کر رہا ہے نکاح کے سلسلے میں, بندھن کا, رشتے ازدواج کا, وہ مولوی کر رہا ہے, وہ عالم کر رہا ہے, وہ امام کر رہا ہے. اگر وہ روٹ کر بیٹھ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کچھ بھی تو نہیں ہوا نا, اور اسی کے لیے اتنا زیادہ کم. تو امام کے لیے, علماء کے لیے سخاوت کا دروازہ کھولیے اور ان کو کم سے کم 1100 دیجیے, اور زیادہ سے زیادہ اللہ جن کو جتنی توفیق دے ان کو زیادہ ہے. ان کو جتنا زیادہ دیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکت دے گا. ہم نے تو دیکھا ہے کہ اگر 2000 دیجیے تو دوسرا روز کے اندر ہی اسے کئی گنا زیادہ مل جاتا ہے. سبحان اللہ اللہ بھیج دیتا ہے. الحمدللہ. تو آپ بھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. اور وہ گانا بجانا بھی نہیں کرے نا وہ. پھر ہاں, اور گانا بجانا جو ہے جی یہ ناجائز ہے. جی گانا بجانا یہ ناجائز ہے. یہ وہ گانا بجانا نہیں ہے جو ایک مرتبہ مجھ سے کسی عورت نے آزاد میدان میں پوچھ لیا تھا. اس نے یہ پوچھا تھا کہ میرے شوہر کفریہ گانے گاتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اور اس کو سمجھایا تھا, اور میرے مہربانوں نے اس کو بنا لیا کہ عورت کتنی ہوشیار ہے کہ وہ حکم جانتی ہے اور یہ نہیں جانتے. عورت پوچھ رہی ہے کہ حرام گانا گاتے ہیں. ارے اس کو دوبارہ پڑھ کے سن تو لو. اس نے کفریہ گانا کہا تھا, حرام گانا نہیں کہا تھا. متقی اور تقوی شعار ہو کر کے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے. وہ سب کچھ آن لائن, سب کچھ انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اتنی تو زحمت کیجیے نا. باقی میرے خلاف کوئی پگڑی اچھال ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ جسے عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اس نے پوچھا کہ حرام گانا, اس نے پوچھا تھا شوہر کفریہ گانا گاتے ہیں. اس کا جواب وہی ہے جو دیا تھا. اور آج آ گیا کیا سوال ہے, گانا بجانا. تو گانا بجانا کو آپ لوگ غور سے سن لیجئے, اور اس آن لائن جو موجود ہے انٹرنیٹ پر اس سے ملا لیجئے. یہ گانا بجانا ناجائز ہے, حرام ہے, اس سے بچیے اور اس میں پیسہ مت خرچ کیجئے. یہ پیسہ دینا ناجائز ہے. کچھ پیسہ بچا کر کے آپ مسجد کی امداد کیجئے, تبلیغ کے کام میں خرچ کیجئے, مدرسوں کی امداد کیجئے.
اور تیسرا کیا تھا؟ جی وہ جوتا چرائی. جوتا چورائی کی رسم یہ ہمارے سماج کی رسم نہیں ہے. پتہ نہیں کس قوم میں ہے، کہاں ہے. ہمارے سماج، ہمارے قوم کی رسم نہیں ہے. اور لڑکیوں کا جوتے چرانا اور پھر اس پر لمبی لمبی رقموں کی فرمائش کرنا اور مجبور کرنا، اس کی عادت نہیں ہے. ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں. اس سے بچیے. جوتا چرائی کی رسم کو بند کیجیے. گانا بجانا ناجائز ہے، اس کو بند کیجیے. اور علماء ائمہ جو نکاح پڑھاتے ہیں ان کا نذرانہ زیادہ کیجیے.